صدیوں کی غلامی کے بعد آزاد ہوئی ایک عظیم مملکت کو اتحاد کے دور میں باندھ کر جمہوریت کے ستون اور اسے کھڑا کرنے میں دوسرے برادران وطن کے مقابلے ہمارے ملی قائدین کا کلیدی کردار تھا۔ ماضی کے پتن سے ہی تاریخ پیدا ہوتی ہے۔ کسی بھی ملک اور قوم کے لیے اس کی تاریخ اور تحریک اور توانائی کا شرچشمہ ہوتا ہے، مگر بدقسمتی سے وطن عزیز میں ایسا نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آزادی کے بعد سے ہی ایک مخصوص ذہنیت کے لوگوں نے تاریخ کو نسخ کرنے کے لیے جس طرح کا پروپیگنڈا کیا، اس سے ہماری تاریخ مفروضوں اور فرضی داستانوں کا مجموعہ سی بن کر رہ گئی۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ملک کی جنگ آزادی میں علماء کا جو روشن کردار رہا ہے اسے تقریباً فراموش کیا جا چکا ہے، جبکہ تاریخی سچائی یہ ہے کہ ہندوستان کی آزادی کی تحریک علماء اور مسلمانوں نے شروع کی تھی، اور یہاں کے عوام کو غلامی کا احساس اس وقت کرایا جب اس بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں رہا تھا۔ ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف سب سے پہلے علم بغاوت علماء نے ہی بلند کیا تھا، اور جنگ آزادی کا سوگ انہوں نے ہی ٹھوکا تھا۔ ہندوستان کے لیے بے شمار لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کی پہلی آزادی کی لڑائی 1857 میں لڑی گئی تھی، لیکن یہ بات اپنی تاریخ اور اپنے بزرگوں کی قربانیوں سے لاعلمی پر مبنی ہے۔ آزادی کی تاریخ 1857 سے نہیں بلکہ 1799 میں اس وقت شروع ہوئی جب سلطان ٹیپو شہید نے سرنگا پٹنم ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا تھا۔ جس وقت ان کے خون میں لتھڑے ہوئے لاش پر انگریز فوجی نے کھڑے ہو کر یہ بات کہی تھی کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے، آج سے ہندوستان ہمارا ہے، اس کے بعد سے ہی انگریز یہ کہتے کہ ہمت پیدا کر پائے کہ اب کوئی طاقت ہمارا مقابلہ کرنے والی اور ہمارے پنجوں میں پنجہ ڈالنے والی نہیں۔ اور پھر انہوں نے عملی طور پر چھوٹے چھوٹے نوابوں اور رجاؤں کو شکست دے کر ان کے سر تسلیم خم کرنے پر مجبور کر دیا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو بڑی بڑی تکلیفیں برداشت کرنی پڑی، انہیں زہر دے دیا گیا، ان کے جائیداد کو قرق کر لیا گیا، ان کی آنکھوں کی برائی اس زہر سے جاتی رہی، انہیں دہلی شہر سے دربدر کر دیا گیا۔ ان تمام سخت ترین حالات میں بھی انہوں نے اپنی موت سے پہلے دو روحانی شاگرد پیدا کر دیے، ایک حضرت سید احمد شاہید رائے بریلوی اور دوسرے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ ان لوگوں نے پورے ملک کے دورے کیے اور مسلمانوں سے جہاد کی بیعت لی، اور اس بات کو عہد لیا کہ وہ مل کر ملک کی آزادی کے لیے اپنی جان قربان کر دیں گے۔ اس کے بعد بالا کوٹ کے میدان میں ان دونوں بزرگوں کی قیادت میں وطن کی آزادی کے لیے جنگ لڑی گئی، جس میں ہزاروں مسلمان شہید ہوئے۔ آزادی وطن کے لیے جنگ آزادی کی پہلی جنگ تھی جو دوسری آزادی کی جدوجہد یعنی 1857 کی بنیاد بنا۔ اس جنگ کی ناکامی کے بعد جو لوگ واپس ہوئے انہوں نے ایک بار پھر اکائیوں کو جمع کیا اور اقرار تیار کیے، اور 26 سال کی محنت کے بعد 1857 میں دوبارہ آزادی وطن کے لیے جہاد شروع ہوا، جس میں ہندو مسلمان دونوں شریک ہوئے، لیکن تاریخی سچائی یہ ہے کہ اس نے مسلمانوں کی غالب اکثریت کی۔ آزادی وطن کے لیے یہ دوسرا جنگ بھی ناکام ہوا۔ اس کے پاداش میں علماء کو گرفتار بھی کیا گیا، کچھ علماء نے اپنے آپ کو نظر بند کر لیا۔ جب یہ علماء 3-4 سال کے بعد جیل سے باہر نکلے اور عام مانی کا اعلان ہوا تو انہوں نے بڑے عجیب و غریب چیز دیکھی۔ کیا وہ یتیم بچے جن کے باپ جام شہادت نوش کر چکے تھے، انگریز کے دشمنی کی وجہ سے ان کے یتیم بچے سڑکوں پر ہیں، ان کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں، جس کا فائدہ اٹھا کر انگریزوں نے فکری محاذ پر اپنی لڑائی تیز کر دی۔ کرسچن اسکول اور چرچ کے لوگ باہر نکلتے اور ان یتیموں کا ہاتھ پکڑتے اور کہتے ہمارے ساتھ چلو، ہم تمہیں کھانا پینا اور رہائش اور تعلیم مفت دیں گے۔ مسلمانوں سوچئے، جب جنگ آزادی وطن کے لیے جو جنگ کی پہلی جنگ تھی جس میں ہمارے ہزاروں مسلمان شہید ہوئے، کیونکہ ہم غدار کہلاتے ہیں۔ میں اپنے بات یہیں پہ ختم کرتا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندو ہے ہم وطن میں ہندوستان۔ السلام علیکم۔